موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کے ہاتھ میں انہی کے گھر میں ہونا شروع ہوئی، اور محل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ پھر جوان ہوئے، بھرپور مضبوط ہوئے، بھرپور جوانی میں آئے، آزمائش شروع ہوئی کہ وہ ایک دن باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے، دست و گریبان ہے۔ ایک قبطی ہے، فرعونیوں میں سے ہے، ایک بنی اسرائیل میں سے ہے۔ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے دیکھا کہ موسیٰ آئے ہیں تو اس نے کہا جلدی سے بھاگا اور شکایت لگائی کہ یہ قبطی مجھے مارنا چاہ رہا ہے، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور انہوں نے اس قبطی کو زور سے تھپڑ مارا۔ وہ نبی کا تھپڑ تھا، وہ طاقتور موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ تھا اور جلال میں تھے، تو وہ ایک تھپڑ اس کو لگا اور وہ قبطی مر گیا، جان بحق ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ اسرائیلی وہاں سے بھاگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روایت میں آتا ہے ادھر ادھر دیکھ کے وہ چپکے سے اپنے گھر واپس لوٹے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ اسی خوف میں تھے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں، تو اتنے میں وہ بنی اسرائیلی دوبارہ ان کو سامنے ملا اور کسی اور کی شکایت لگا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ یہی اصل فساد پھیلانے والا ہے، تو موسیٰ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تو مجھے اسی طرح مار دے گا جس طرح تو نے کل اس کو قبطی کو مارا تھا، تو مجھے بھی مارنا چاہتا ہے، تو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ بھاگتے ہوئے گیا اور اس نے جا کے قبطیوں کو یہ خبر دی کہ کل جو شخص فوت ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ خبر پھیلنی تھی، فرعون کے محل میں وزیروں میں بھی یہ خبر پہنچی۔ رات کو اس کی ایک مجلس لگا کرتی تھی، وہاں اس بات کا تذکرہ فرعون کے سامنے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے اپنے سپاہی بھیجے گرفتار کرنے کے لیے۔ یہاں میرے رب کا فیصلہ ہو چکا تھا، میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکالنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی گھبراہٹ میں یہاں مصر شہر سے باہر نکلے ہیں۔ آج سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر نہیں نکلے تھے، ان کو راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ وہ جب شہر سے باہر نکلے کس طرف جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کہاں لے کر جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ جب ان کا رخ میرے رب نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین کی طرف کیا ہے جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور چلتے 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 مصر دور ہوتا گیا، مدین قریب ہوتا گیا، اور وہاں دور سفر کر جانے کے بعد ایک جگہ پر ایک کنواں دیکھا، اور اس کنویں کے ساتھ ایک درخت میں نظر پڑی، کیکر کا درخت۔ مورخین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سستانے کے لیے اس کیکر کے درخت کے پاس بیٹھے ہیں۔ وہاں کنویں کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ پانی پلا رہے تھے، اپنے پانی بھر رہے تھے، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو دو نوجوان خواتین، دو نوجوان لڑکیاں وہاں پر پانی بھرنے کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اپنی حیا کی وجہ سے وہ آگے نہیں ہو رہی، اور لوگ پانی بھر لیں تو ہماری باری آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے ان کی مدد کی، اور ان کا جو پانی کے برتن تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھر کے ایک سائڈ پہ رکھے، اور وہ پانی لے کر گھر گئی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر درخت کے ساتھ سستانے کے لیے لیٹے ہیں۔ اس دوران دل ہی دل میں انہوں نے دعا کی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو میرے مقدر میں خیر ہے تو وہ میرے لیے نازل فرما دے۔ اس دعا کا کرنا تھا، میرے رب نے ان کے لیے خیر کیا نازل فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہی دونوں لڑکیاں وہ واپس چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک لڑکی واپس آ رہی ہے اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے گویا وہ اس طرح سے آ رہی ہے کہ جیسے عورت نہیں ہے بلکہ پوری حیا ہی خود چلتی ہوئی آ رہی ہے
کس طرح سے وہ چل کے آ رہی ہوگی۔ ایمان والی عورتوں کو میرا رب بتانا چاہ رہا ہے، ایمان والی عورت کس طرح چلے گی۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر حاوی ہو کر، یعنی پورا حیا، گویا صفت حیا چل کے آ رہی ہے۔ وہ عورت نہیں چل کے آ رہی تھی، گویا صفت حیا چل کے آ رہی تھی۔ اور جب وہ پاس آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری معاونت کی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا میرے پیچھے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ میرے پیچھے آئیں تاکہ میری نظر آپ پر نہ پڑے، میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے نبی تھے، نبوت ملی ہوئی تھی۔ یہاں عورت کا حیا بتایا ہے، وہاں مرد کا حیا اور استحیا بتایا ہے۔ مرد اپنی آنکھوں کی نظر کیسے کرے گا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا پیچھے چلوں گی تو راستہ کیسے بتاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو اور جس طرف مڑنا ہوگا اس طرف پتھر پھینک دینا، آواز سے بھی مت کہنا، پتھر پھینک دینا تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ اس طرف جانا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تاریخ کا، انسانیت کا شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ جس میں دلیل پیچھے چل رہا ہے، یعنی بتانے والا راستہ وہ پیچھے چل رہا ہے اور بول بھی نہیں رہا، اور جس کو راستہ بتایا جا رہا ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ یہ ہے حیا مرد کی، اور وہ تھی حیا عورت کی۔ استحیا اور حیا ہے۔ تو جب دائیں مڑنا ہوتا تھا تو وہ دائیں طرف کنکر پھینکتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام دائیں مڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھیں، میں نے پہلے بتایا ہے کہ مماثلت ہے بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے درمیان مماثلت ہے۔ اس لیے ایک ایک چیز کو میرا رب واضح کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح سے جب وہ گھر پہنچے ہیں تو شعیب علیہ السلام نے ان سے حال پوچھا، انہوں نے اپنا سارا حال بتایا، وہ قبطی کے مرنے کا واقعہ بتایا اور اپنا خوف بتایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، آپ یہاں ہمارے پاس قیام کریں۔ شعیب علیہ السلام کی بچی نے ان کو کہا کہ آپ اس شخص کو اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لیں، کیونکہ یہ قوی ہے، امین ہے، امانت دار ہے اور قوی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا قوی اس وجہ سے ہے کہ وہ جو پتھر 10 لوگ مل کے اٹھاتے تھے وہ یہ انہوں نے اکیلے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اور دوسرا امین کہاں سے ہے؟ کیونکہ وہ چلنے والا واقعہ بتایا کہ جب میں چلنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تو میرے پیچھے چل اور پیچھے رہ کے مجھے راستہ بتا۔ تو یہ کوئی بہت اللہ والا ہو سکتا ہے، وہ اللہ والے ہی تھے، وہ اللہ کے مقرب نبی اور رسول تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، 8 سال اس کے بدلے میں آپ نے میری خدمت، یعنی میرے مال و مویشی کی خدمت کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں 10 پورے کر دوں، انہوں نے کہا اگر آپ 10 پورے کر دیں تو وہ اضافی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے اور 8 سال وہاں رہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال اور پورے کیے ہیں۔ 10 سال جب وہاں پورے ہو گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے ملک کی طرف، واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے ہیں کہ اب بات پرانی ہو گئی ہوگی اور میں اب واپس اپنے ملک کی طرف جاتا ہوں۔ 10 سال گزرنے کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں سے وہ نکلے ہیں اور واپس مصر کا سفر لیا ہے اور راستہ بھٹکے ہیں۔ رات شدید سردی کی تھی، ٹھنڈی راتیں تھیں اور راستہ بھٹکتے ہوئے اہلیہ ساتھ موجود تھیں، اکیلی خاتون اور اکیلے یہ مرد، رات تاریک ہے۔ تو ان کو دور ایک جگہ پر، دور ایک پہاڑ پر، ایک پہاڑی پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آگ جل رہی ہے،
کہنے لگے تو یہاں رک، تھوڑی دیر آرام کر، آتی منہا بقبس، میں وہاں سے کوئی آگ لے کر آتا ہوں، یا مجھے وہاں آگ سے کوئی راستہ ملے گا تو مجھے راستے کی معلوم پڑ جائے گی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ آگ کیا ہے؟ میرا رب ایک راستہ دے رہا تھا، ان کو کیا معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ جیسے جیسے اس آگ کے اس درخت کے قریب ہوتے جا رہے تھے تو وہ ان کے اوپر عجیب چیزیں عیاں ہو رہی تھیں۔ اس آگ کو جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا وہ آگ نہیں ہے، وہ ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے، اور اس کے اوپر آگ جل رہی ہے، لیکن جیسے جیسے آگ جلتی ہے وہ آگ تو جل رہی، اور ویسے ویسے درخت اور زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اچانک ایک آواز سنی، ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آواز۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ اللہ کا خطاب تھا۔ موسیٰ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، موسیٰ اپنے جوتے اتاریے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ آپ مقدس وادی میں اس وقت داخل ہو گئے ہیں۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ میں تیرا رب اللہ ہوں، انا ربک میں تیرا رب اللہ ہوں، فخلعنا علیک جوتے اتار کے آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ اللہ کا خطاب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے میرے رب نے پہلی مرتبہ یہاں کلام کیا ہے۔ ما بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصایا، میرا عصا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عصا ہے، اس کو پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے خطاب کر رہے، اللہ نے بتایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں اللہ ہوں اور تجھے میں نے نبوت دی ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ ایک رب ہے، اس کو بتاؤ ایک رب ہے، وہ شاید تمہاری بات مان جائے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو یقین آ جائے، شاید وہ ڈر جائے۔ جاؤ فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذمے یہ نبوت لگائی ہے، یہ کام لگایا ہے کہ فرعون کو جا کے دعوت دو، وہ طغا، وہ بغاوت کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کے کہا کیسے جاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کا کرشمہ، اپنی ذات کی طرف سے معجزہ دکھانے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے ان کو کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا۔ نے کہا عصایا، میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو پھینک۔ عصا کو موسیٰ نے پھینکا ہے تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹے۔ جیسے وہ اژدہا آ گیا یا موسیٰ پیچھے ہٹے تو میرے اللہ نے کہا لا تخف، گھبرا نہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا ہے، ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے کیا لیکن وہ پیچھے سے دم کی طرف سے پکڑ رہے تھے۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ اس کو گردن کی طرف سے پکڑ، اس کو سر کی طرف سے پکڑ۔ جیسے موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا ہے وہ اژدہا دوبارہ عصا بن گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں گا، مجھے کوئی اور نشانی بھی دیں۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یوں ہاتھ رکھا، جب یوں باہر کھولا تو وہ چمکتا سورج کی طرح، چاند سے زیادہ روشن، روشنی سے وہ ہاتھ روشن ہو گیا۔ یہ میری طرف سے آیات ہیں، یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے وہاں دی ہیں، یہ دو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ساتھ جا اور فرعون کو دعوت دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا یا اللہ میرے بولنے میں، میری زبان میں لکنت ہے اور میں اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو کر دے۔
وہ افصح منی لسانن، وہ میرے سے زیادہ اچھے طور پہ فصیح زبان سے سمجھا سکتا ہے اور مجھے طاقت ملے گی، میں اکیلا ہوں، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کو گنواتے ہوئے کہا کہ چل موسیٰ، ایک اور احسان ہم تیرے پہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے بھائی ہارون کو بھی تیرا وزیر بنا دیتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ نبی بنا کر اس کام میں تیرے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگ لینے کی بجائے ہدایت کی روشنی لے کر اور فرعون کے پاس پہنچے ہیں، فرعون کے محل میں اس کو دعوت دینے کے لیے۔ میم اسکول 67F opposite گورمے بیکری، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ فون 0320 670 1616 042 3522 859 0231 8710 1071۔